گزشتہ سیرت کے درس میں یہاں تک بات بیان ہوئی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا گیا اور ایک معاہدہ قریش کے لوگوں نے کیا، مکہ کے مشرکین نے کیا، اور اس معاہدے کو بیت اللہ کے دروازے کے پاس لٹکا دیا، جس معاہدے کی کچھ شقیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی کہ جس کے اندر بڑی سخت شرائط تھی کہ ان دونوں خاندانوں سے مکہ کے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ ہی تجارتی تعلق ہوگا اور نہ ہی رشتے کا کوئی تعلق ہوگا، نہ آئندہ کوئی رشتے کا تعلق رکھے گا۔ اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام اور آپ کا خاندان شعب ابی طالب کے اندر محصور ہو گیا۔ اس محصوری کے ایام میں نے ایک دو واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے کہ چونکہ گندم کا آنا جانا یہ بڑا مشکل تھا، تو اسی طرح کبھی کبھی گندم کی بوری چلی جاتی تھی اور لڑ جگڑ کر وہ اندر اس گھاٹی کے اندر یہ حضرات لے جاتے تھے، اور بچوں کے رونے کی آوازیں اور ان کے بلکنے کی آوازیں اس گھاٹی سے باہر تک آیا کرتی تھی۔ اب اس معاہدے کا کیا ہوا؟ یہ جو معاہدہ کیا گیا، اس معاہدے کا کیا ہوا؟ اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ تھا، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ اللہ نے دیمک کے ذریعے اس معاہدے کو ختم کر دیا ہے، اور دیمک اس معاہدے کو کھا چکی ہے، سوائے اللہ کا نام جو اس معاہدے کے اندر تھا وہی سلامت ہے، باقی دیمک نے اس تمام کے تمام معاہدے کو کھا لیا ہے۔ مورخین نے دوسری بات یہ بھی لکھی ہے کہ ہشام ابن عمر یہ ایک شخص تھا، اور ایک دن اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اب بہت ہو چکا، اور یہ بھی ہمارے لوگ ہیں، یہ بھی ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں، کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، اور ان کے ساتھ ایسا تعلق ہو رہا ہے، یہ اب بہت زیادہ ہو چکا۔ تو اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا، اور جذبہ پیدا ہونے کے بعد یہ شخص عاتقہ بنت عبد المطلب کے بیٹے زہیر ابن امیہ یہ اس کے پاس آیا، اور اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم خود گھر میں کھاؤ پیو آرام سے اور خوشحال زندگی گزارو، اور تمہارے جو رشتہ دار ہیں اور تمہارے جو اقربا ہیں وہ اس طرح قسم پرسی کی زندگی گزارے، اور اس طرح ان کے بچوں کی رونے کی آوازیں ہم تک آتی رہے، اور کل کو ہمارا یہ جو تاریخ آگے جائے گی تو ہماری نسلیں ان چیزوں کو یاد کرے گی کہ یہ کیسے آپس میں رشتہ دار تھے۔ تو زہیر نے کہا مجھے تو یہ بات اچھی نہیں لگتی، اور میں بھی چاہتا ہوں یہ معاہدہ ختم ہو جائے، لیکن میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ اکیلے نہیں ہو، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور ہم کسی تیسرے آدمی کے پاس بھی چلتے ہیں اور اس کو بھی قائل کرتے ہیں۔ اب یہ ایک سے دو ہوئے، اور یہ دونوں حضرات چلے گئے، اور جانے کے بعد یہ تیسرے شخص کے پاس چلے گئے، اور تیسرے شخص جس کے پاس گئے اس کا نام تھا مطعم ابن عدی، یہ اس کے پاس آئے اور اسے بھی اس طرح قائل کیا۔ اس نے کہا میں بھی اچھا نہیں سمجھتا، اور یہ نہایت ہی برا معاہدہ ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ پھر مطعم ابن عدی سے یہ چل کر ابو البختری کے پاس آئے، چھوٹا ایک آدمی شامل ہو گیا۔ ابو البختری جس کا میں نے بتایا تھا کہ جب وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک رشتہ دار گندم کا بورا لے کر وہ غار کی طرف جا رہا تھا
تو ابو البختری نے ابو جہل سے ان کو چھڑوایا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے احسان کا بدلہ چکایا تھا۔ تو ابو البختری بھی ان کی باتوں میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا، تو اب یہ 4 ہو گئے، اور یہ 5ویں بندے زمعہ بن اسود یہ ان کے پاس چلے گئے اور ان سے بھی یہی بات کی۔ تو ان 5 نے کہا اب یہ ہوگا کیسے؟ تو زہیر نے کہا آسان ہے، کل جب یہ لوگ بیت اللہ کے ارد گرد بیٹھے ہوں گے، یہ قریش اور یہ مکہ کے سرداران، تو زہیر نے کہا میں کھڑا ہو جاؤں گا اور میں کہوں گا یہ جو ہمارے لوگوں پر یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ بڑا ہی غلط ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہ کے بعد دیگریں جیسے ہوتا ہے آپ حضرات بھی کھڑے ہو جائیں، قبائل کا اسی طرح اجتماع ہوتا تھا، تو یہ حضرات متفق ہو گئے۔ اگلے دن اسی طرح مکہ کے سرداران بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل ان کا بڑا سردار تھا، ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، تو زہیر کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد وہ کہنے لگا کہ یہ بہت ہی برا ہو رہا ہے ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، اور 2 سال ہو گئے ان کو اندر محصور رکھا ہوا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ زہیر نے یہ بات کی تو ابو جہل نے کہا جو معاہدہ جس کے اندر مکہ کے تمام قبائل جمع ہو چکے ہیں تم ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہو؟ اتنے میں مطعم بن عدی کھڑا ہوا اور کہنے لگا یہ زہیر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اتنے میں تیسرا زمعہ کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ زہیر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ چھوٹا ہشام کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ زہیر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ابو جہل بڑا سمجھدار تھا، ہوشیار تھا، کہنے لگا کہ یہ اتنے اچانک یکے بعد دیگروں کا کھڑا ہونا یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے، یہ رات کی کوئی پلاننگ ہے، یہ رات کی کوئی پلاننگ ہے جس کو ان لوگوں نے یہاں آ کر سب کے سامنے جمع کر دیا ہے، یہ کوئی اتنا اچھا حسن اتفاق نہیں ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اتنے میں ابو طالب یہاں پر آیا، ابو طالب آیا اور ابو طالب نے ان حضرات کی باتیں سنی، تو ابو طالب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر تم اس معاہدے کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہو تو مت کرو، لیکن مجھے میرے بھتیجے نے ایک بات کہی ہے، اگر میرا بھتیجے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں جو انہوں نے کہا پھر تو یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ اپنی بات میں سچے نہ ہو تو پھر اس معاہدے کو اسی طرح آپ جو چل رہا ہے یہ معاہدہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ انہوں نے کہا تمہارے بھتیجے نے کیا کہا؟ تو ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے نے کہا ہے کہ اس معاہدے کو دیمک چاٹ چکی ہے، سوائے اللہ کے نام کے، وہ اللہ کا نام اس معاہدے کے اندر باقی ہے، باقی یہ پورا معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ حضرات آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اس معاہدے کو کھولا، تو جیسے ہی اس کی تھیلی کھولی تو اندر سے چورا چورا گر کر نیچے سارا گر چکا تھا، اور سارا چورا گر گیا، اندر 1-2 لفظ اللہ کے نام جو تھے وہ بالکل صحیح سلامت تھے، باقی سارا چورا گر چکا۔ تو ابو جہل نے کہا میں کہتا نہیں تھا کہ تمہارا بھتیجا جادوگر ہے؟ جب انسان کے بس میں ہدایت جس کی تقدیر میں نہ ہو تو ظاہر ہے وہ پھر ایسی ہی باتیں کرتا ہے، ان کے مقدر میں یہ ہدایت نہیں تھی۔ کہنے لگے میں نے کہا نہیں تھا تمہارا بھتیجا جادوگر ہے، اور انہوں نے غار کے اندر بھی بیٹھ کر نعوذ باللہ جادو کیا ہے، اور اس جادو کے ذریعے انہوں نے اس معاہدے کو ختم کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی باتیں تھیں، اور اللہ نے یوں اس معاہدے کو ختم کروایا، اور یہ ایک بہت بڑا سخت معاہدہ تھا کہ اس کے بعد یہ تمام کے تمام جو ہے وہ خاندان اور یہ بچے اس گھاٹی سے نکل آئے، اور اللہ نے اس معاہدے کو ختم کر دیا۔ اب اس دوران نبوت کا 10واں سال شروع ہو چکا تھا، یعنی 40 سال میں حضور علیہ السلام کو نبوت ملی، اور یہ جو میں نے درمیان میں واقعات اور آپ حضرات کے سامنے رکھے یہ نبوت کا 10واں سال ہو چکا تھا۔ اتنے میں ایک اور واقعہ آیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل برداشتہ ہو کر مکہ سے اپنے خاندان کو لے کر حبشہ کی طرف نکل پڑے،
ہجرت کے لیے حبشہ کی طرف نکل پڑے تو راستے میں بر کے غمات ایک علاقہ آتا ہے، اس علاقے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر ایک قبیلہ تھا قارہ کے نام سے، اس قبیلے کا سردار مالک ابن دغینہ یہ صدیق اکبر کو جانتا تھا۔ یہ سردار آیا اور پوچھنے لگا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح ہم پر مظالم ہو رہے ہیں، ہمیں عبادت کرنے نہیں دیا جاتا اور ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو ہم اپنی عبادت کے لیے اور آزادی کے لیے ہم حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا، اس سردار نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ آپ جیسے آدمی کو نہ نکالا جاتا ہے اور نہ ہی آپ جیسا آدمی نکلا جاتا ہے، آپ جیسا آدمی نہ اسے نکالا جاتا ہے اور نہ ہی آپ جیسا آدمی نکلتا ہے۔ اور یہ مالک ابن دغینہ یہ کہنے لگا کہ آپ کو میں جانے نہیں دوں گا، آپ واپس مکہ آئے، میں آپ لوگوں کو اپنی امان دیتا ہوں اور مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے میں یہ ساری باتیں کروں گا، آپ خاموش رہنا۔ یہ آپ کے قبیلے کو لے کر مکہ آیا اور مکہ آنے کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہنے لگا کیا ایسے آدمی کو بھی نکالا جاتا ہے؟ چونکہ صدیق اکبر مشہور تھے سخاوت میں، ہمدردی میں، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے میں مشہور تھے، اور مورخین نے بڑی عجیب بات لکھی کہ اس شخص نے اس مقام پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں وہی کلمات کہے جو کلمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حضرت خدیجہ نے کہے تھے جب آپ غار حرا سے واپس آئے تھے، وہی کلمات کہے اور کہنے لگا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقرئ الضیف۔ ایسے آدمی کو نکالا جاتا ہے کہ جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے اور مہمانوں کا خیال کرتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ اسے عطا کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، کیا ایسے آدمی کو نکالا جاتا ہے؟ تو مکہ کے لوگوں کو اس شخص نے عار دلائی۔ تو مکہ کے لوگوں نے کہا ہم انہیں امان دیتے ہیں، ہم انہیں نہیں نکالتے، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں۔ ہماری شرط یہ ہے کہ یہ عبادت علی الاعلان نہیں کریں گے، یہ اپنے گھر کے اندر رہ کر عبادت کریں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے تو اپنے گھر میں رہ کے کریں گے، یہ یہاں پر بیت اللہ کے پاس آ کر کوئی عبادت نہیں کریں گے، ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے، ان کے پورے خاندان کو ہم اپنی طرف سے امان دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر حامی بھری اور کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم علی الاعلان عبادت نہیں کریں گے، اپنے گھروں میں کریں گے، اور یوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس ہوئے۔ لیکن قربان جاؤں ان کی عبادت بھی بڑی عجیب تھی۔ جب گھر میں عبادت شروع کی تو جیسے گاؤں دیہاتوں کا ماحول ہوتا ہے، جو گھر کا صحن ہوتا ہے وہ بڑا کشادہ ہوتا ہے اور اس کی آوازیں گھر کی باہر پڑوسیوں کو آتی ہیں، تو اسی طرح صحن میں آپ عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ قرآن جب پڑھتے تھے تو پڑھتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، آپ رویا کرتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ لوگ جو وہاں کے کفار تھے انہوں نے اس گھر کے قریب کان لگانے شروع کر دیے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ کیسی آیات ہے، یہ کیسا قرآن ہے۔ جب لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تو یہاں سے مشرکین کو پھر یہی بات کڑکنے لگی، اور پھر وہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا تو ہم نے جو امان آپ کو دی وہ امان آپ ہمیں لوٹا دیں، اور یا پھر آپ اپنے گھر کے اندر بھی عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور اصل جو بات تھی کہ لوگوں کو آپ کی عبادت کی خبر نہ ہو تو لوگوں کو تو خبر ہو رہی ہے، تو لہٰذا یا تو آپ اپنی عبادت جو ہے وہ بند کریں گے گھر میں بھی، اور یا جو ہم نے آپ کو امان دیا وہ امان آپ ہمیں واپس کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی امان میں آنا چاہتا ہوں، یہ تمہاری امان ہے اور تم اپنی امان لے لو، میں تمہاری امان میں نہیں آنا چاہتا،
میں صرف اور صرف اس واحد اور لا شریک کی امان میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے صدیق اکبر سے فرمایا، اس موقع پر آپ نے ان کو اشارہ دیا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی طرف سے بہت ہی جلد ہمیں ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اور انشاءاللہ تم اس ہجرت کے سفر میں میرے ساتھ ہوگے۔ یہ ایک دوسرا واقعہ ہوا۔ اسی 10 نبوی میں اسی سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا گیا، غم کا سال، کیونکہ اس سال میں کچھ ایسی وفاتیں ہوئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب تھی۔ چنانچہ اسی سال میں ابو طالب کا انتقال ہوا کہ جنہوں نے آپ کی پشت پناہی کی اور ہر موقع پر آپ کے ساتھ کھڑے رہے اور کسی کو آپ کے قریب آنے نہیں دیا۔ اسی سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ جنہوں نے آپ پر اپنا مال لٹایا، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہمدردی کی، جنہوں نے آپ کو تسلی دی اور جن سے آپ کی ساری اولادیں سوائے ایک صاحبزادے کے، ان کا بھی انتقال ہوا۔ اب اس میں مورخین کا اختلاف ہے کہ پہلے کس کا انتقال ہوا، بعد میں کس کا انتقال ہوا۔ تو بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا انتقال پہلے ہوا اور اس کے 35 دن بعد ابو طالب کا انتقال ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ ابو طالب کا پہلے ہوا اور اس کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ ابو طالب کا جب انتقال ہونے لگا تو ان کی عمر 85 برس تھی۔ کتنی تھی؟ 85 برس، بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کا انتقال بھی بڑا عجیب ہوا۔ 85 برس کی عمر تھی اور آخری لمحات جب ان کے چہرے پر اس کے آثار نظر آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آئے اور کہنے لگے، چچا جان میرے کان میں صرف ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو تاکہ کل قیامت کے دن آپ کے اس کلمے کی کچھ دلیل میرے پاس موجود ہو، اور یہ ایک دفعہ پڑھ لو، باقی آگے میں جانوں میرا کام جانے۔ ایک دفعہ پڑھ لو، جنت تک میں تمہیں لے جاؤں گا، ایک دفعہ کلمہ میرے کان میں پڑھ لو۔ ابو جہل بھی موجود تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ کیا تم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دو گے اور صرف اس خوف سے کہ جہنم کے اندر چلے جاؤ گے؟ تو چونکہ عربوں کے یہاں تو خوف کا نام تھا ہی نہیں، ان کی ڈکشنری کے اندر تو خوف کا نام و نشان نہیں تھا، تو وہ تو خوف کو اور بزدلی کو، ایسے الفاظ کو تو اپنے لیے عار سمجھتے تھے۔ جب ابو جہل نے یہ بات کی، انہوں نے اس کی طرف دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اصرار فرمایا تو ابو طالب کے، شاید ان کی بدقسمتی کہیں کہ ابو طالب کے زبان سے جو آخری الفاظ جاری تھے تو انہوں نے کہا علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کی ملت پر اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی غم ہوا، اس لیے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ جو وقت گزارا تھا، یہ یوں سمجھے کہ 45 سال اس چچا نے آپ کے ساتھ گزارے۔ کتنے؟ 45 سال۔ اور میں نے شروع سے آپ حضرات کو واقعات بتائے کہ ہر موقع پر انہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور ہر موقع پر آپ کے ساتھ اسٹینڈ لیا اور کھڑے رہے کہ کوئی میرے اس بھتیجے کی طرف ہاتھ تو بڑھا کے دکھائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمزدہ ہوئے، اور ایسے غمزدہ ہوئے کہ آپ کو تو ایک عام امتی اگر وہ بغیر کلمے کے اس دنیا سے جاتا تو آپ کو غم ہوتا کہ یہ میرا امتی بغیر کلمے کے کیوں گیا، اور پھر اتنا قریبی اور پھر اتنا انہوں نے آپ کا ساتھ دیا تو اس پر اور غم تھا۔ تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو اتارا اور آیت نازل کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جن کو پسند کرتے ہیں انہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ یہ ہدایت کی تقسیم یہ انسانوں کے ذمے نہیں ہے، انسانوں کے ذمے تو کوشش ہے، انسانوں کے ذمے تو نکلنا ہے، انسانوں کی ذمے تو بات پہنچانی ہے دعوت کی،
ہدایت تو اللہ کے ذمے ہے۔ ہمارے تبلیغی حضرات بڑا اچھا کہیں نکلتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے دعا کرو، گشت پہ نکلتے ہیں پہلے دعا کرو، کہیں دعوت کے لیے نکل رہے پہلے دعا کرو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ سے مانگے کہ اللہ ہم جن جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ان کے دلوں کو پلٹنے والا تو ہے۔ ہماری کوشش ہے لیکن ہدایت تیرا کام ہے، اے اللہ ان کے دلوں کو پلٹنے والا تو ہے، تو ان کے دلوں کو پلٹ دے اور انہیں ہدایت عطا فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ سید العالمین ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ میں بھی ہدایت دینا نہیں تھا، اور اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت ملے گی، آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے۔ اس سال کو عام الحزن کا سال میں نے بتایا اس لیے کہا گیا کہ ابو طالب کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کا بھی انتقال ہوا کہ جن سے آپ کی ساری اولاد ہیں، سوائے حضرت ابراہیم کے ان کے علاوہ باقی جتنے بھی آپ کی اولاد ہیں ان کا انتقال 64 برس کی عمر میں ہوا۔ حضرت خدیجہ کا انتقال 64 برس کی عمر میں ہوا، ان کی عمر مبارک 64 برس تھی، اور اس حساب سے آپ سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام ان سے کوئی یوں سمجھ لے کہ 15 سال جو ہے وہ آپ چھوٹے تھے، تو 64 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور آپ کی ساری اولادیں ان سے ہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، اور ایک جو صاحبزادہ ابراہیم رضی اللہ عنہ وہ آپ کے وطن سے نہیں تھے، تو آپ کو ان کے وصال پر بھی بڑا ہی غم ہوا کہ جنہوں نے آپ کو ہر معاملات کے اندر سپورٹ کیا، اب وہ غمگسار اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ رہنے والی وہ شریک حیات بھی اس دنیا میں نہ رہی۔ تو آپ نے اس سال کو کہا عام الحزن، یہ بڑا غم کا سال ہے، عام الحزن۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی کے گھر میں ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور چند دنوں بعد یا چند اسی سال میں ایک اور کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ گھر بڑا ہی غم سے گزرا ہے، اس گھر پر یکے بعد دیگر اموات آئی تو بڑے امتحانات سے گزرا ہے، اللہ ایسے امتحانات سے حفاظت فرمائے۔ تو اسی سال میں یہ جو سن 10 نبوی ہے، یہ سن 10 نبوی ہے، یاد رکھیے اسی سال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ایک بہت بڑا خوبصورت سفر ہوا جسے سفر طائف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو 10 نبوی ہے، اکثر مورخین کا خیال یہ ہے کہ اسی سال میں پھر وہی معجزہ ظاہر ہوا جسے ہم معجزہ شق القمر کہتے ہیں، شق القمر۔ اور مینا میں آپ تشریف فرما تھے، ابو جہل تھا، نضر ابن حارث تھا، اور چند مکہ کے سرداران تھے، کہنے لگے آپ اگر اللہ کے نبی ہو تو کوئی ایسا معجزہ ہمیں دکھلاؤ کہ جس کو ہم دیکھ کر واقعی سمجھ جائے آپ اللہ کے نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کروں؟ انہوں نے بڑی سے بڑی چیز کا مطالبہ کیا، ظاہر ہے زمین کی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، آسمان کی چیز کا مطالبہ کیا۔ ایک معجزہ تو یہ کہ آپ زمین کی چیزوں کا مطالبہ کریں، بھائی یہ درخت اگر آپ کی طرف چل کے آئے گا آپ کے کہنے پر تو ہم ایمان لے آئیں گے، یہ مردہ جانور کہے گا یہ زندہ ہوگا اور کہے گا آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے، جیسے مختلف مواقع پہ ہوا۔ انہوں نے کہا اگر یہ چاند اس کے آپ 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، اور ان کی بات سننے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کی طرف اشارہ کیا، تو ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس کی طرف آیا اور ایک ٹکڑا جبل قیقاع کی طرف آیا، اور آپ نے ان سے فرمایا اشہدو اشہدو، گواہ رہنا، دیکھو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، گواہ رہنا۔ اور اسی کو اللہ نے پھر قرآن میں بیان کیا، یہ اپنی آنکھیں یوں مل رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ واقعی میں ایسا ہو گیا، یہ تو حقیقت میں انہوں نے کر دیا۔ اور اسی کو اللہ نے بیان کیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور یہ جب نشانیاں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ نصیب میں ہدایت نہ ہو
تو انسان پھر ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ اللہ کفر کو موقع ضرور دیتا ہے کافر کو، ایسے کافر کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، موقع ضرور آتے ہیں، بھئی ابھی مان جاؤ، ابھی مان جاؤ، یہ موقع تھے، لیکن وہ ماننے والے کہاں تھے؟ کہنے لگے ھذا سحر مستمر، یہ تو پھر کوئی جادو کر دیا ہے، نعوذ باللہ، یہ موقع وہ ضائع کر رہے تھے، کہنے لگے یہ تو پھر کوئی جادو کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو انہوں نے اس انداز میں پیش کیا، اور پھر ایسا بھی ہوا کہ ان کا کوئی قافلہ آ رہا تھا، اور جب وہ قافلہ مکہ پہنچا تو اس قافلے سے انہوں نے پوچھا کہ اس رات میں کیا تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی تھی؟ تو اس قافلے کے لوگوں نے کہا جی ہاں، ہم نے اس رات میں دیکھا تھا کہ چاند ایک ٹکڑا مشرق کی طرف گیا، ایک مغرب کی طرف گیا، ہم نے دیکھا تھا۔ یہ اس قافلے نے اس کی گواہی دی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ تو یہ جو واقعہ تھا، یہ جو واقعہ شق القمر، معجزہ شق القمر جس کو کہتے ہیں، یہ علماء لکھتے ہیں یہ اسی 10 نبوی کے اندر یہ پیش آیا۔ اور اسی سال میں جب مکہ کے لوگوں سے آپ دل برداشتہ ہوئے اور 10 سال ان پر محنت کی اور آپ کی باتوں پر یہ ایمان نہ لائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہو کر ارادہ کیا طائف کی طرف سفر کا۔ اس سفر کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مکہ کے جو لوگ تھے ان کے باغات، چونکہ طائف آپ حضرات میں سے کوئی گئے ہوں تو آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ طائف کی آب و ہوا اور طائف کی زمین وہ مکہ کے بالکل برعکس ہے۔ مکہ ایک گرم جگہ ہے اور مکہ میں سبزہ نہیں ہے، طائف اس کے برعکس ایک خوبصورت جگہ ہے، سبزہ ہے، باغات اس زمانے میں بھی تھے، اور ایک اونچائی پر وہ جگہ بنی ہوئی ہے، ہوادار جگہ ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو جیسے آج کی دنیا میں ہمارے یہاں جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں تو شہر میں تو کھوٹی الگ ہوتی ہے، شہر سے باہر فارم ہاؤس الگ ہوتا ہے، فارم ہاؤس الگ ہوتا ہے، اور جس کے پاس اور ہو تو وہ باغات بھی الگ سے لیتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں باغات بھی ہوتے ہیں۔ تو اس وقت مکہ کے جو بڑے سرداران تھے ان کے باغات یہاں طائف میں ہوا کرتے تھے، طائف میں ہوا کرتے تھے۔ اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر طائف کے لوگ مان جائیں گے تو ان کا آنا جانا چونکہ طائف میں ہے، یہ آتے جاتے ان کے باغات موجود ہیں، تو وہ طائف والے مان جائیں گے تو شاید اس کے بعد یہ مکہ کے لوگ بھی جو ہے وہ ہماری باتوں کو مان لیں۔ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں اگر کسی کو خطرہ محسوس ہوتا تھا، جیسے طائف والوں کو خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ مکہ والے ہم پہ چڑھائی نہ کر دیں، اور اس طاق میں مکہ کے قریش ہوتے تھے کہ ہم طائف کی زمین کو لے لیں، ہم ان کی زمین کو غصب کر لیں اور ان پہ حملہ کر دیں، تو وہ یہ کرتے تھے کہ تین قبائل کے لوگ مکہ کے مختلف قبائل سے معاہدات کر لیتے تھے، تو جب معاہدات کر لیے تو پھر یہاں کے لوگ حملہ نہیں کرتے تھے، بھئی میں اس قبیلے کا اس سے معاہدہ ہے، اس کا اس سے معاہدہ ہے، تو ان کے معاہدات ہوتے تھے۔ تو طائف میں 2 قبیلے رہا کرتے تھے، ایک کا نام بنو ثقیف تھا اور ایک کا نام بنو حوازن تھا، بنو ثقیف اور بنو حوازن۔ بنو ثقیف کے پھر 2 شاخیں تھیں، جس میں سے ایک کا نام احلاف تھا، احلاف، یہ بنو ثقیف کی جو ہے وہ ایک شاخ تھی احلاف، اور یہ جو احلاف تھا اس احلاف قبیلے کا جو معاہدہ تھا، دفاعی معاہدہ، وہ قریش سے تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تو آپ احلاف کے پاس گئے، جو ثقیف کی ایک شاخ سے احلاف، کیونکہ ان کا معاہدہ آپ کے خاندان سے تھا، تو آپ یہ سوچ لے کر بھی گئے کہ ان کا چونکہ ہمارے خاندان سے معاہدہ ہے اور ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، تو شاید یہ لوگ میری بات کا انکار نہیں کریں گے اور یہ لوگ میری بات پر جو ہے وہ حامی بنیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، وہاں اس سردار کے 3 بیٹے تھے، اس سردار کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام عبد تھا، ایک کا نام لیل تھا اور ایک کا نام مسعود تھا۔ نبی علیہ السلام ان میں سے ایک کے پاس گئے تو ایک نے کہا نعوذ باللہ، اللہ نے
کعبہ کے پردے پھاڑنے کے لیے تمہیں بھیجا ہے؟ اور دوسرے نے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اگر تم واقعی میں اللہ کے سچے نبی ہوئے تو تمہاری شان میں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو پھر میرے لیے عذاب کا باعث بنے، اور اگر تم اللہ کے نبی نہیں ہو، نعوذ باللہ جھوٹے ہو، تو میں جھوٹوں سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور تیسرے نے کہا کہ کیا آپ اکیلے رہ گئے تھے اس دنیا میں جس کو اللہ نے نبی بھیجنا ہو، اور کوئی نہیں تھا جسے اللہ نبی بھیجتا؟ تو میں نے پہلے ہی بتایا جس کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو پھر وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کی باتیں سن کر دل برداشتہ ہوئے، افسردہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ اس سفر میں ایک ہی شخص تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جن کو مکہ کے لوگوں نے منہ بولا بیٹا بھی کہا، جن کے بارے میں نے بعد میں بتایا تھا شروع میں کہ ان کے والد اور ان کے چچا آئے اور انہوں نے کہا نہیں میں حضور کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے اس سفر میں بہت زیادہ جانثاری کا مظاہرہ کیا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضور علیہ السلام نے احلاف کے ان تینوں لوگوں سے کہا، سردار کے تینوں بیٹوں سے، کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لاتے ہو تو کم سے کم میری یہ جو باتیں ہیں یہ کسی اور کو مت بتانا جو تم نے مجھ سے کی ہے، لیکن اگر کسی اور کو بتا دیا اور مکہ کے لوگوں تک بات پہنچ گئی تو وہ اور خوش ہو جائیں گے اور ان کی دشمنی اور بڑھ جائے گی کہ اب تو دیکھو طائف بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا، اب تو ہم بھی اکیلے نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا، تو لہٰذا تم کسی کو بتانا نہیں۔ اور یہ ایسے بدبخت ہیں، انہوں نے بتا تو دیا پورے طائف کو، بتانا تو الگ تھا، بلکہ طائف کے اوباش لڑکے نوجوان وہ آپ کے پیچھے لگا دیے اور سب کو کہا ان دونوں کو پتھر مارو اور پتھر مار کے نعوذ باللہ ان کو یہاں سے نکالو۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ نوجوان پتھر مار رہے تھے تو کبھی میں آپ کے دائیں ہوتا تھا، کبھی بائیں ہوتا تھا، کبھی پیچھے ہوتا تھا کہ حضور کو پتھر نہ لگے، اور اتنے مجھے لگے کہ میرے سر پہ 3 چوٹیں آئی، میرا سر 3 جگہ سے پھٹا پتھروں کی وجہ سے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو بھی اتنے چوٹ لگے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں پتھر زیادہ لگ چکے تھے تو خون بہنے لگا، اور چلتے چلتے وہ جو خون تھا وہ خون جوتے کے ساتھ ایسا چمٹ گیا کہ جوتا اور پاؤں بالکل آپس میں چپک گئے، یوں ایسے چپک گئے، اور یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تکلیف دی۔ آپ باہر جاتے رہے تاکہ شہر سے باہر نکلے اور ان نوجوانوں کی، ان لوگوں کی ایذا رسانی سے محفوظ ہو جائے۔ تو آپ تھوڑا سا باہر نکلے تو سامنے ایک باغ تھا، آپ اس باغ میں تشریف لے گئے، اور اس باغ میں جب آپ تشریف لے گئے، یہ باغ مکہ کے سردار ربیعہ، یہ ربیعہ کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور شیبہ، یہ ان دونوں کا باغ تھا، اور انگور کا باغ تھا، انگور اور کھجور کا باغ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں بطور پناہ تشریف لے گئے، تو یہ دور سے آپ کو دیکھ رہے تھے اور یہ سمجھ گئے کہ یہاں کے لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، اور انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، عداس کو، جس کا نام کیا تھا؟ عداس، اور انہوں نے اسے کہا کہ انگور کے کچھ خوشے توڑو اور ایک برتن میں ڈالو، اور ڈالنے کے بعد یہ ان کے قریب لے جاؤ اور انہیں کچھ کھلا دو۔ یہ مکہ کے سردار، یہ عتبہ اور شیبہ، یہ دونوں یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تو عداس آیا اور خوشے توڑ کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں سے توڑ کے کھانے لگے تو آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ عداس کہنے لگا یہ جملہ تو میں نے بڑا عجیب سنا، اس سے پہلے تو میں نے یہ نہیں سنا، یہ کیسا جملہ ہے، اور یہ تو بڑا عجیب سا جملہ ہے۔ آپ نے اس غلام سے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا میں نینوا کا ہوں اور عیسائی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا میرے بھائی یونس علیہ السلام کے علاقے کے ہوں، کیونکہ وہ بھی نینوا کے تھے۔ انہوں نے کہا آپ کیسے جانتے ہو ان کو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں جانتا اس کو،
آپ کیسے جانتے ہو یونس کو؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور اس وجہ سے میں ان کو جانتا ہوں، وہ گویا کہ نبوت کی صف میں میرے بھائی ہیں۔ تو یہ نوجوان جو تھا عداس، یہ آپ کے ہاتھ چومنے لگا، آپ کی پیشانی چومنے لگا، آپ کے پاؤں کو بوسہ دینے لگا۔ یہ دونوں سردار یہ منظر دیکھ رہے تھے، بڑے حیران ہوئے، اس غلام کو کیا ہو گیا، اس غلام کو کیا ہو گیا۔ یہ غلام آیا اور ان دونوں نے پوچھا یہ تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے علاقے کے جو بہت نیک نبی گزرے تھے یونس، یہ ان کو جانتے تھے، اور یہ بھی اللہ کے نبی ہے، کیونکہ ان کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ بھی اللہ کے نبی ہے اور یہ ان کو جانتے تھے، تو مجھے بھی یہ اللہ کے نبی ہی لگے، اس لیے میں ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہوں، میں ان کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہوں۔ اس بات میں میرا بھی جانا ہوا چند سال پہلے۔ تو یہ وہ باغ تھا، اور اس کے بعد ان دونوں نے اپنے اس غلام سے کہا تم اپنے مذہب پہ رہو، عیسائی مذہب پہ، تمہارا مذہب ٹھیک ہے اور ان کے قریب مت آنا۔ لیکن اللہ کو منظور یہی تھا، یہ غلام عداس یہ ایمان لایا، یہ ایمان لایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پھر روانہ ہوئے، اور جب یہاں سے روانہ ہوئے تو آپ کی وہ مشہور دعا جو احادیث کی کتابوں میں، جب ایک غم بڑھا اور اپنوں نے بھی نہ مانا اور غیروں نے بھی آپ کو تسلیم نہ کیا، پھر تسلیم نہ کرنا ایک بات ہے، پھر ایسی تکالیف دینا، پھر ایسے لڑکے آپ کے پیچھے لگانا، پھر آپ کا خون مبارک اس کا جاری ہونا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہاتھوں کو بلند کیا، اور وہ مشہور دعا جو احادیث مبارکہ میں اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری کی فریاد کرتا ہوں، وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اور میں اپنی بے توقیری کی فریاد کرتا ہوں، یہ لوگ میری قدر نہیں کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے اللہ، اے کمزوروں کی مدد کرنے والے اللہ، کمزوروں کو پالنے والے رب، الی من تکلنی الی عدو تجہمنی، کیا آپ میرے ایسے دشمن کی طرف مجھے حوالے کر دیں گے جو مجھ پہ حملہ آور ہو جائے، ایسے دشمن کے حوالے کر دیں گے جو مجھ پر حملہ آور ہو جائے، مجھ پہ غالب آ جائے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رب اگر تو مجھ سے راضی ہے، یہ دنیا راضی نہ بھی ہو تو کوئی پرواہ نہیں، اگر تو مجھ سے راضی ہے، وہ اللہ اگر راضی ہے، دنیا راضی نہ بھی ہو تو کوئی پرواہ نہیں۔ آج ہماری ساری جد و جہد اس میں ہوتی ہے نا کہ دنیا راضی ہو جائے، مخلوق راضی ہو جائے، مخلوق کسی طریقے سے راضی کرو، بھائی شادی ہو رہی ہے، بھائی کسی کو ناراض نہیں کرنا، کسی بھی طریقے سے کوئی ناراض نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کر کے بات کو آخری سمیٹتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر تو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو، خالق کو ناراض کرے گا تو اللہ تو تجھ سے ناراض ہو ہی جائے گا، ایک وقت آئے گا یہ مخلوق بھی تجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا شادیوں میں کیا ہوتا ہے، بھائی مخلوق کو راضی کیا جاتا ہے، اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، بینڈ باجے بجائے جاتے ہیں، میوزک بجایا جاتا ہے، خواتین بیٹھی ہوئی ہے، ہماری مائیں بہنیں تشریف فرمایا، بھائی ایک ہی تو شادی کا موقع ہے، بار بار کہاں آتی ہیں شادیاں، تو لہٰذا اس کے اندر خرافات بھی کھل کے ہو، اس کے اندر میوزک بھی کھل کے ہو، اس کے اندر ناچ بھی کھل کے ہو، اس کے اندر گانے بھی کھل کے ہو، بعد میں کہاں شادیاں آتی ہیں، یہ شادی تو ایک دفعہ ہوتی ہے، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر کسی کو ناراض نہیں کرنا، مخلوق کو راضی کیا جاتا ہے اور اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، بعد میں یہی مخلوق ان پہ مسلط ہو جاتی ہے، یہی اولادیں ہم نے دیکھا ماں باپ کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں، انہیں گھروں سے نکالتی ہیں، ان کے مرنے کی دعائیں کرتی ہیں کہ یہ کب مریں گے اور ہمیں جائیدادیں ملیں گی، یہی اولادیں ہم نے دیکھا۔ اور آگے فرمایا اگر تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر دے گا
تو اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائیں گے اور مخلوق بھی ایک نہ ایک دن تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ وقتی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے کہ عارضی طور پر انہوں نے منہ پھیر لیا، عارضی طور پر وہ آپ سے ناراض ہو گئے، عارضی طور پر جو ہے وہ آپ سے باتیں بند کر دیں، لیکن اللہ تو ہے نا، آپ نے اللہ کو راضی کیا، تو یہ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور یہ جو مخلوق ہے یہ بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یا رب اگر تو مجھ سے راضی ہے، یہ مخلوق راضی نہ بھی ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایک دن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے سوال کیا کہ حضور بتلائیے کیا احد سے زیادہ سخت دن بھی گزرا ہے آپ پر؟ کیونکہ احد آگے احد کی ساری تفصیل آئے گی کہ جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور ایک عجیب سی کیفیت بنی، کیا اس سے بھی زیادہ سخت دن گزرا ہے آپ پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، اس سے بھی سخت دن مجھ پر وہ طائف کا دن گزرا ہے۔ اور وہ دن تھا کہ جب میں پھر یہاں سے نکلا تو قرن ایک جگہ آتی ہے، میں نے آسمان کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام بادلوں میں آئے ہوئے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی اس دعا کو سن لیا ہے، جو دعا بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، اور اس وقت میرے ساتھ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، اللہ نے بھیج دیا مجھے اپنے ساتھ۔ اور ملک الجبال نے حضور سے فرمایا آپ مجھے حکم دیں، یہ سب میرے تابع ہیں پہاڑ، آپ حکم دیں ان دونوں پہاڑوں کو میں آپس میں ملا دیتا ہوں اور اس کے درمیان بسنے والی جتنی مخلوق ہے یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی، سب کے سب، آپ بس حکم دیں، آپ کے حکم کے ہم محتاج ہیں، آپ حکم دیں میں ان سب کو ملا لیتا ہوں اور یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں، آپ رحمت للعالمین تھے، آپ یہ چیزیں جانتے تھے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے لیکن آنے والے وقت میں ان کی اولادیں ضرور ایمان لائیں گی، تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اور فرمایا کہ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو مجھ پر ایمان لائیں گی، اللہ پر ایمان لائیں گی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، میں اللہ پر میں امید رکھتا ہوں۔ اور وہی ہوا کہ پورا قبیلہ بنو ثقیف بعد میں مسلمان ہوا، بڑے بڑے کبار صحابہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے تابعین پھر اللہ نے اس طائف کے اندر پیدا فرمائے۔ طائف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ الفاظ کہے۔ اس سفر میں ایک تو عداس ایمان لایا، اور جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ یہ منظر اپنی آنکھوں میں کبھی سوچیں کہ مکہ میں 10 سال محنت کی اور 10 سال لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی، اور طائف تشریف لے گئے، اب طائف کے لوگوں نے اس سے زیادہ سختی کا مظاہرہ کیا، اب واپس مکہ آ رہے، تو مکہ آتے وقت کیا جذبات ہوں گے، کیا وہ احساسات ہوں گے کہ اب یہ لوگ میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک کریں گے۔ تو راستے میں ایک جگہ پر آپ ٹھہرے اور نخلا ایک مقام تھا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرنے لگ گئے، تو ایک جنوں کی جماعت کا گزر ہو رہا تھا، اور اس جماعت نے قرآن کو سنا۔ اللہ نے سورہ احقاف کے اندر اسے بیان کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ ایک لمبی تفصیل ہے، وہ جماعت آئی اور یہ حضور کو تسلی دی اللہ نے اس جماعت کا رخ حضور کی طرف پھیرا اور حضور کی خدمت میں آئی، قرآن سنا، اور وہ ساری جماعت مسلمان ہوئی۔ جنوں کی جماعت کیا ہوئی؟ مسلمان ہوئی۔ دوسرے الفاظ میں کہیں اس سفر میں 2 وصولیاں ہوئی، ایک عداس اور ایک جنوں کی یہ جماعت جس کی وصولی اس سفر کے اندر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کلمہ پڑھایا، یہ پھر اپنے مقام پہ تشریف لے گئے۔ تو نبی علیہ السلام جب واپس مکہ مکرمہ پہنچنے لگے تو حضرت زید بن حارثہ نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے مکہ میں داخل ہوں؟
اگر ابھی ہم داخل ہوں گے تو یہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو انبیاء کو اللہ نے بڑی سمجھداری دی ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو آپ غار حرا کے قریب آئے اور غار حرا پہ رک گئے، اور رکنے کے بعد ایک شخص خزاعہ کو بھیجا 3 لوگوں کے پاس، اور کہا ان سے کہو کہ میں ان کی امان میں آنا چاہتا ہوں، وہ مجھے اپنی امان ملے، پھر میں مکہ میں داخل ہوں گا۔ وہ شخص آیا، پہلا اخنس بن شریق تھا، مشہور سردار تھا، اس نے انکار کیا کہ میں آپ کو اپنی امان میں نہیں رکھ سکتا۔ دوسرا تھا سہیل بن عمر، اس نے بھی انکار کیا۔ تیسرا مطعم بن عدی، اس کے پاس یہ جس کو آپ نے بھیجا تھا پیغام رسا یہ آیا، تو یہ مطعم بن عدی جو تھا اس نے پناہ میں لینے کا اقرار کیا اور کہا کہ میں ان کو پناہ میں لیتا ہوں، اور اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اور اپنے بیٹوں کو بھتیجوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہنے لگا کہ ہم چلتے ہیں۔ یہ خود مسلمان نہیں تھا، کہا ہم چلتے ہیں، اور غار حرا اور چلنے کے بعد ان کو اپنی امان میں سب ساتھ لاتے ہیں۔ چونکہ میں نے بتایا ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور کوئی تھا نہیں، تو حضور اس لیے امان میں آنا چاہتے تھے، اور کہتے ہیں کہ میں ان کو اپنی امان میں لاؤں گا اور دیکھتا ہوں کون ان کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ تو یہ مطعم بن عدی، اتفاق دیکھیے یا اس نے وہ رکھی ہے کہ اس شخص کا انتقال ہوا، لیکن اس کا انتقال ہوا ایمان کی حالت میں، یہ نہیں مرا، ابھی نہیں، اس کے بعد ہوا۔ غزوہ بدر سے پہلے اس کا انتقال ہوا تھا، اور اس کا ایک بیٹا تھا جبیر بن مطعم، یہ صحابی بنا، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ۔ بدر کے موقع پر جب سرداران 70 گرفتار ہوئے اور ان کے فیصلے کا وقت آیا، تو کسی نے ایک سردار کی حمایت کی، سفارش کی کہ اس کو رہا کیا جائے۔ تو یہ موقع تھا، اس موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ چونکہ احسانوں کا بدلہ دینا جانتے تھے، آپ نے فرمایا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھے ان 70 کے 70 کی رہائی کی بات کرتا، میں اس کی زبان پہ سب کو رہا کرتا۔ آپ علیہ السلام احسان کرنے والوں کو جانتے تھے۔ تو یہ مطعم بن عدی آیا، اور آنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں پہلے بیت اللہ جانا چاہتا ہوں اور تھوڑی سی عبادت کر کے پھر اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل ہمارے امان میں ہے، اور آپ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بیت اللہ آپ نے عبادت کی، اور عبادت کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر تک چھوڑا، اور کہنے لگے میں نے ان کو امان دے دی ہے، لہٰذا آج کے بعد ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا اور آگے کیسے حالات آئے، اس کے بعد جو واقعہ آتا ہے، اتنا غم جب حضور علیہ السلام پر آیا اور ہر طرف سے آپ غمگین ہوئے، تو اللہ نے پھر آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی، جسے واقعہ اسراء، واقعہ معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے اتوار کو اسی واقعے کے بارے میں تفصیل سے بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے ذکر کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں۔ اللہ 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 لا إله إلا الله 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 لا إله
لا إله إلا الله 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 الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں اے خدایا گنہگار ہوں میں ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں اے خدایا گنہگار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے اے پتہ مجھے کو اس کی سزا ہے تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا بس زمانے کو اپنا بنایا تیری رحمت کی تو آسرا ہے مجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا گے میرے سجدوں پہ ایسی گزر کر میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں اے خدایا گنہگار ہوں میں ماں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا اور تیرے سوا کون میرا ماں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا اور تیرے سوا کون میرا گر رہا ہوں مجھے تو اٹھا ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں اے خدایا گنہگار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے اے پتہ مجھے کو اس کی سزا ہے پتہ مجھے کو اس کی سزا ہے اللهم لك الحمد كما تأهل فصل على محمد كما تأهل وافعل بنا ما تأهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارزنا وارض عنا یا رب العالمین الہ العالمین ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما حضور علیہ السلام کی سچی
محبت ہمیں نصیب فرما، آپ کی سچی اقتداء ہمیں نصیب فرما، آپ کی اتباع ہمیں نصیب فرما، آپ کی سنتوں پر چلنے والا ہمیں بنا، حضور علیہ السلام کی سیرت پر چلنے والا ہمیں بنا۔ الہ العالمین، جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جنت الفردوس کی ہواؤں سے معطر منور فرما، ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان بنا، کروٹ کروٹ پر رحمتیں نازل فرما۔ الہ العالمین، جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، ظاہری باطنی اندرونی بیرونی تمام مرضوں سے ہماری حفاظت فرما۔ حاضرین میں سے جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما، ہمیں ایک بنا، ہمیں نیک بنا، ہمیں ہمارے گھروں میں اپنی خاص برکتیں نازل فرما، ناچاقیوں سے نا اتفاقیوں سے ہماری حفاظت فرما، گھروں میں خوشیاں ہی خوشیاں نازل فرما، ہماری عمروں میں، ہماری صحت میں، ہماری اولادوں میں، ہمارے رزق میں اپنی خوب برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔